الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسب واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل پاک نبی الانبیاء، امام الانبیاء، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ جملہ اراکین مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہپور، تمام اراکین مبارکباد دے مستحق نے، بالخصوص جناب محترم المقام عزت مآب حاجی محمد ایوب سیال صاحب، محترم المقام لائق صد احترام جناب عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید ضمیر شاہ صاحب، محترم جناب عزت مآب حاجی فضل احمد سیال صاحب، جناب محترم المقام گرامی المرتبت عزت مآب حاجی منیر احمد ناز صاحب، تمام اہل علاقہ، تمام عشاقان مصطفیٰ، مبارکباد دے مستحق کو میں مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک ساڈا آج دی اس پاک محفل وچ مل بیٹھنا سب واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ جتنے احباب تسی شریک ہو، اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ او لوگ جڑے انہاں محافل دی کدی رونق سن اج قبراں وچ ٹر گئے، اللہ تعالیٰ آج دی اس محفل دی لذت اور خیرات انہاں نو قبراں وچ عطا فرمائے۔ میں نو جو جناب حاجی صاحب نے حکم فرمایا، جو انتظامیہ دی طرف حکم ملیا، اس حوالے نال چند گزارشات میں پیش کرنی ہیں۔ پوری توجہ تواڈی میرے وال ہوئے۔ عقیدے دے حوالے نال میں چند ایک گلاں کرنیاں چاہنا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اور اہل سنت و جماعت دی علامت ایوے کہ اسی ادب والے ہیں۔ عام طور تے ساڈی نشانی ایوے اسی، ذرا ادب والے بولو نا، اسی ادب والے ہیں۔ اسی آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کردے ہیں۔ جس دا تعلق حضور نال ہوئے نا، جس چیز دا تعلق
نبی کریم علیہ السلام نال ہوئے، چاہے وہ سبزی دی صورت وچ ہوئے، اسی اس سبزی نو بھی کدو شریف آکھدے ہیں۔ ادب والے ہیں نا، اسی ادب والے ہیں، اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کردے ہیں، تے نبی کریم علیہ السلام دے نال جس چیز نو نسبت ہو جائے نا، او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے۔ میں مثال عرض کر دینا کہ اللہ کیویں پیار کردا اس چیز نال۔ مکے دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 2600 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، خلیل علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مکے دے اندر جناب حاجرہ تشریف لے آئیاں، خلیل علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، اور پھر آپ دے قدم صفا مروہ تے لگے۔ رب نے فرما دیتا سی کہ اے پہاڑی صفا اور مروہ اے دوویں میری نشانیاں وچوں نے، کیونکہ جناب حاجرہ دے قدم لگے۔ میں بڑے سادے لفظاں نال گل کرن دا عادی ہاں تاکہ ہر بندے نو میری گل سمجھ آئے۔ جناب حاجرہ دے قدم لگے، وہ پہاڑیاں اللہ دی نشانیاں وچوں نشانیاں بن گئیاں۔ قرآن آکھدا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، رب فرماندا بے شک اے صفا تے مروہ میری نشانیاں وچوں نے۔ مینوں یہ دسو کہ دنیا دے جتنے پہاڑ باقی نے یہ کس بنائے؟ جڑے نہیں بولے انہاں دا کی خیال ہے؟ اللہ ہی بنائے نا۔ تے اے جڑیاں ساڈیاں پھول یاراں والیاں پہاڑیاں نے، انہاں نوں تے رب اپنی نشانی نہیں آکھیا، جبکہ خالق انہاں دا وی ہوئی ہے۔ مری دیاں پہاڑیاں نوں اپنی نشانی نہیں آکھیا، وادی سون دیاں پہاڑیاں نوں اپنی نشانی نہیں آکھیا۔ میں کہ مولا ایک کی وجہ ہے کہ صفا مروہ تیری نشانیاں وچوں، تے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، دل اوہی تقوی نال مالا مال ہے جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کردا ہے، جڑا میری نشانیاں دی عزت کردا ہے۔ ہن انہاں پہاڑیاں دی عزت ساڈے تے لازم ہے، کیونکہ او اللہ دی نشانی وچوں نشانی ہے۔ قرآن نے دس دیتا اے نشانی ہے، تے قرآن نے اللہ دی نشانی دا ادب کرن دا حکم دیتا ہے۔ بھئی وہ نشانی بڑیاں کیوں؟ توجہ کرنی، نشانی بڑیاں کیوں؟ خلیل علیہ السلام زوجہ محترمہ نو چھوڑ کے تشریف لے گئے، اپنے بچے نو چھوڑ کے تشریف لے گئے، اللہ دا حکم ہی ایسی۔ اسماعیل علیہ السلام اجے بچے نے، اجے اعلان نبوت نہیں ہویا۔ جس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام پیاس محسوس کی تھی، پیاس دی شدت محسوس ہوئی، تے بچے دی شدت نو ویکھ کے ماں دی مامتا تڑپ اٹھی۔ جناب حاجرہ پانی دی تلاش وچ صفا پہاڑی دے اوتے چڑھیاں، بھئی اچھی جگہ تے چڑھ کے ویکھاں کوئی قافلہ نظر آ جائے کہ میں پتر واسطے پانی منگا، یا پانی دے کوئی آثار نظر آن۔ اچھا چڑھ کے ویکھیا کوئی شے نظر نہ آئی، واپس آ گئی۔ پھر اس تو بعد مروہ تے چڑھ گئیاں دوسری سائیڈ تے، پھر کوئی شے نظر نہ آئی، پھر واپس آ گئیاں، پھر صفا تے، پھر واپس، پھر مروہ تے۔ 7 چکر لگے، 7 چکر مکمل ہوئے نا، تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں دے کولوں ویکھیا پانی دا چشمہ چل رہا ہے، پانی دا چشمہ چل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے۔ جناب حاجرہ نے آکے بن لایا، بن بنیا، آکے ماں زمزم، زمزم، ادھا مطلب ہے رک جا، رک جا، زمزم، اپنی بولی چاکیا زمزم، رک جا، رک جا۔ بس اتنی گل کی تھی، پانی رک گیا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں حاجرہ زمزم نہ آکھ دی، یہ پانی ایک جاری چشمے دی طرح ہوں اور یہ پوری دنیا پھیل جانا۔ اچھا نبی علیہ السلام نے اگر فرمایا، آئی صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حاجرہ زمزم نہ آکھ دی پوری دنیا تے، ویکھ لو میرے نبی دی اگر اتنی برکت ہے، اس دے باوجود دنیا چ پھیلے ہے۔ بھاویں جاری ندی دی صورت چ نہیں آیا،
رب تعالیٰ آکھیا میرے یار اجے اگر آکھیا اس اگر دی برکت دے نال ہن میں ہر حاجی تے ہر زائر دے کنڈ دے اُتے 10 لیٹر دا کین لداواں گا. اگر آج پانی تسی زمزم پینا چاہو ممکن ہے شاہپور شہر چو بھی مل سکتا ہے. حالانکہ 2 سال ہو گئے نے مکہ مدینہ دا رستہ بند ہے، اس کے باوجود میرے گھر وچ بھی زمزم موجود ہے. یہ میرے مصطفیٰ دی جے اگر ہے، جے اگر نہ ہوندی نا تو پھر ذرا سوچ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال. تو گل عرض کر رہے ہیں کہ جناب حاجرہ نے جدو ویکھیا نا پانی دا چشمہ چل رہا ہے، انہوں روک کے عرض کی تھی واہ مولا جے پانی اتھو ہی چلانا سی تے میری دوڑ کیوں لوائی؟ میں انجے نسدی رہی پر میں تیری دوڑ ضائع نہیں گئی. جیڑا تیرا قدم اٹھیا نا اے اٹھیا میرے اسماعیل واسطے، میرے نبی واسطے، جبکہ وہ نبی سمجھ کے نہیں دوڑیاں، وہ تے پتر سمجھ کے دوڑیاں. وہ نبی یا رسول سمجھ کے نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بھی نے رسول بھی نے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جناب اسماعیل نبی بھی نے رسول بھی نے. اور رسول سمجھ کے نہیں دوڑیاں، پتر سمجھ کے دوڑیاں، پتر سمجھ کے دوڑیاں. رب پھر بھی آکھیا تو میرے پیارے واسطے دوڑی ہیں، میں تیرے قدم ضائع نہیں جان دینے. تیرے انہاں قدماتے قیامت تک میرا نبی دا ہر غلام تاجدار ختم نبوت بھی دوڑن گے. انہاں قدماتے نبی دے صحابہ بھی دوڑن گے. صدیق بھی دوڑے گا، عمر بھی دوڑے گا، عثمان بھی دوڑے گا، علی بھی دوڑے گا، طلحہ بھی دوڑے گا، سعد بھی دوڑے گا، زبیر بھی دوڑے گا، سعید بھی دوڑے گا. 1,00,000 صحابہ دوڑن گے. تیرے انہاں قدماتے داتا علی اجمیری دوڑن گے، خواجہ اجمیری دوڑن گے. انہاں قدماتے ہند الولی دوڑن گے، غوث جلی دوڑن گے، میرے علی دوڑن گے، پیر سیال دوڑن گے، پیر پٹھان دوڑن گے. تیرے انہاں قدماتے نقشبندی دوڑے گا، سوروردی دوڑے گا، مجددی بھی دوڑے گا، دیوبندی بھی دوڑے گا. اللہ اکبر یا رسول سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہاں قدماتے ہر ایک دوڑے گا اور قیامت تک دوڑ لگے گی. ایک قدم ضائع نہیں. جس جگہ تے اے حاجرہ میری نیک بندی تیرے قدم تیز ہوئے اتھے اساں ساویاں لیٹاں لوا دینی ہیں کہ ایتھے ہن بھجنا جے. کیوں جی بھجنا کیوں؟ آکھے اتھے حاجرہ دے قدم تیز ہوئے سن. نشیبی جگہ سی نا، او پہاڑی اترائی سی اس وقت تے آپ ذرا وہ پیر تیز ہو جاندے سن. ہن تے سسٹم نہیں پر اس لائٹاں لوا کے آکھیا توفیق دیتی اتھوں دی حکومت نو لائٹاں لاؤ گئی تاکہ جتھے میری ولیہ دوڑی ہے نا اتھے بھی دوڑن. یا اللہ تیری ولیہ تیری نیک بندی دوڑی اپنے پتر دی پیاس واسطے تے اساں کیوں دوڑنا ہے؟ فرمایا تسی ادا نو زندہ کرنا ہے. جیڑا میری نیک بندی دی ادا نو زندہ کرے گا اے دوڑنا او دے واسطے بخشش دا سبب بن جائے گا. اے دوڑنا بخشش دا سبب بن جائے گا. ہن پتہ اے چلیا جیڑا قدم توجہ نال سننی، جیڑا قدم ذبیح اللہ واسطے اٹھے او قدم ضائع نہیں بخشش دا سبب بنے. تے جیڑا قدم 12 ربیع الاول دے جلوس وچ حبیب اللہ واسطے اٹھے وہ قدم ضائع کے میں جائے گا. جڑے مقصود کل کائنات جنہاں دے صدقے کل کائنات بنے. ذرا بولو نا شاہپور شہر آلیو، ذرا اور اچھی آواز نہ لکھو سبحان اللہ. شاہپور شہر نال میرا بڑا پیار ہے. حاجی ایوب صاحب ہون، فضل سیال صاحب ہون، حاجی منیر صاحب، پیر سید ضمیر شاہ صاحب، یہ میرے نال پیار کر دیں. ویسے تو میں ایک اور گل دساں، میری والدہ صاحبہ دا نانکا شہر بھی شاہپور. ماشاءاللہ حاجی جاوید صاحب تشریف لے آئے، عزیز پروانہ، اللہ تو انہوں سارے ان سلامت رکھے. مار افضل صاحب یہ ساڑی برادری دیں، ساڑی نانکی برادری دیں. مار افضل صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ان سبحان اللہ ڈھلی نہیں ہونی چاہیے
کیونکہ میں بہت تھکے ہوا نا تے کم از کم میں 3 گھنٹے تقریر کردا ہوں، فریش ہوا تے 5 گھنٹے کر لینا. اج ویسے میں تھکے ہویا ہوں، اگوں تہاڈی مرضی. بھئی گل یہ کہ جیڑا قدم جناب اسماعیل ذبیح اللہ واسطے اٹھے وہ قدم ضائع نہیں جاندا، بخشش دا سبب ہے. مینوں یہ دسو بھئی نسن نال گناہ بخشی رہے، بھئی بھجن نال جے گناہ بخشیندے نے تے پھر ہاکی ٹیم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اے جڑے فٹ بال دے کھلاڑی نسدے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ میں کہا مولا وہ بھی نس رہے ہیں، کرکٹ والے بھی دوڑ لائی کھلوتے ہیں، کیا وہ بھی بخشن؟ فرمایا نا نا، جتھے میری ولیہ دا قدم لگا نا اتھے دوڑنا ہے تے پھر بخشش دا سبب ہے. بھئی جتھے ولیہ دے قدم لگ جان، ہاجرہ نبی نہیں، عورت نبی نہیں ہوندی، ہاجرہ ولیہ ہے تے جتھے ولیہ دے پیر لگ جان او تھاں بخشش دا سبب ہے. تے ذرا سوچ جتھے ولی آپ لیٹے ہوئے، جتھے ولی آپ، جتھے میرا پیر سیال آرام فرما ہوئے، جتھے پیر پٹھان آرام فرما ہوئے، جتھے سلطان باہو آرام فرما ہوئے، میرے رب تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں نے اس تھان دی قسم ہے جتھے تارا ڈوب دے، میں نے اس مقام دی قسم ہے جتھے تارا غروب ہوندا ہے. ایک کیڑی جائے تارا غروب ہون دی قسم، اس مقام دی قسم. علماء مفسرین فرماندے کہ تارا غروب ہون دی جگہ تو مراد جتھے اللہ دے پیاریاں دے مزارات نے. رب اس تھان دی قسم ارشاد فرمائی. تو گل اے عرض کر رہے ہیں کہ جناب ہاجرہ پہلے تشریف لے آئیاں، صفا مروہ نشانیاں جو نشانی بن گئیاں. میں نسبت دی گل کر رہے ہیں. بیت اللہ پہلے تو موجود، حجر اسود پہلے ہی نصب ہو گیا حضور دی تشریف آوری تو پہلے، مقام ابراہیم پہلے ہی قائم ہو گیا، زمزم جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں جو جاری ہو گیا. رب ادوں تے نہیں سیا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں نو اس شہر دی قسم. میں کہا مولا ایک قسم ارشاد فرمائیا، زمزم دی وجہ تو، بیت اللہ دی وجہ تو، حجر اسود دی وجہ تو، مقام ابراہیم دی وجہ تو، صفا مروہ دی وجہ تو. فرمایا نا یہ تے پہلے سن. یا اللہ پھر قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر دی قسم اس واسطے ارشاد فرمائی اس شہر دی گلی مصطفیٰ دے پیر دی تلی چومی. جس جگہ تے حضور دا قدم لگ جائے رب اس دھرتی دیاں قسمہ ارشاد فرمائے. ہن دسو رب نسبت نال پیار کیتا یا نہیں کیتا؟ کیتا ہے نسبت نال. اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب سیدنا فاروق اعظم دے صاحبزادے، آپ حج تے گئے نا، قافلہ جا رہا حج تے، رستے تے کئی ایسے مقامات آئے. کسی جگہ تے آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیتے، کسی جگہ تے آپ لیٹ گئے، کوئی جگہ آئی اتھے بہ گئے، کسی جگہ تے پانی نوش آپ نے نوش فرمایا، کسی جگہ تے بہ کے کھجوراں کھانیاں شروع کر دیتیاں. تے جڑے نال رفقا سانو نہ پوچھیا اے عبداللہ بڑا لمبا سفر ہے، تسی اسی محسوس کر رہے ہیں جو ظاہری طور تے نظر آ رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ دے کدی بیٹھ جاندے ہو، کدی لیٹ جاندے ہو، کدی نماز پڑھ دے ہو، کدی نفل، کدی کھجوراں کھان بہ جاندے ہو، سانو سمجھ نہیں آئی. فرمایا بھئی جنوں جلدی ٹر جائے. میں جڑے کام کردا آ رہا نا، میں حضور نال ایک بار یہ سفر تے آیا سا، جتھے اللہ دا نبی بہندا سی میں اتھے بہ جانا، جتھے اللہ دے نبی لیٹ دے سن میں لیٹ جانا، جتھے حضور کھجوراں کھان دے سن میں بہ کے کھجوراں کھان لگ جانا. میں تے یار دی اداواں نو زندہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. زندہ باد. اسی تے اداواں نو زندہ کر رہے ہیں. ادا نو زندہ کرن دا ثواب ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ جنت داخل ہون لگے نا، جدو آپ دے مجسمے چ روح پھونکی گئی، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر رول بیان چ نقل کر دیں
جنت جان دا جناب آدم نو حکم ملیا آپ تشریف لے جاؤ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تسی بھی اور تواڈی زوجہ جنت ہی ٹھہرو۔ آدم علیہ السلام اگے اگے پلٹ کے پیچھے دیکھیا، فرشتے پیچھے پیچھے آ رہے، فرشتے آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے۔ عرض کی تھی مولا فرشتے میرے پیچھے کیوں ہیں؟ آواز قدرت آئی، اے آدم تواڈے پیچھے نہیں، جیڑا نور محمد میں تواڈی پشت وچ رکھیا نا ایو دے پیچھے نہیں۔ اے فرشتے اس نور دا پیچھا کر رہے ہیں۔ عرض کی تھی مولا ایڈیاں شانہ والا نور میری پشت وچ تے میں ویکھ نہیں سکدا؟ اور میں بالکل ویکھ سکنا ہے۔ عرض کی تھی مولا میری خواہش پوری فرما، میں ویکھنا چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا دوویں انگوٹھے جوڑو۔ جناب آدم نے دوویں انگوٹھے جوڑے، نور مصطفیٰ انگوٹھیاں چو ظاہر ہویا تے اساڈے تے میرے تے تواڈے ابا جی آقا کریم دا نور ویکھیا تے فرت محبت چم کے انگوٹھے اکھاں تے رکھے۔ جڑا انگوٹھے چمدا صرف وہ سبحان اللہ کے پتہ لگا ساڈے ابا جی آندیاں نال سنیاں والا کام کیتا۔ جناب ابا نال نکاح ہویا، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا حقوق زوجیت ادا کرنے واسطے اگے ہوئے نا، تو مائی ابا نے آکھا پہلے حق مہر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میری زوجہ حق مہر منگدی کی دیاں؟ فرمایا 3 واری میرے یار محمد تے درود پڑھ کے بی بی دے ملک کر چھڑ۔ جنہاں نو حق مہر اچھی درود لبیا ہو، جنہاں دی اماں جی نے، میں نو اے دسو ساڈی والدہ نو ساڈی ماں نو حق مہر اچ ساڈے ابا جی درود دیتا ہے تے پتر درود کیوں چھڑے؟ سمجھ آ گئی نا؟ ساڈے ابا جی انگوٹھے چومے، اسی انگوٹھے چومنے کیوں چلی گئے؟ میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا، اتنے گل سنا کے واپس آ گیا تے واہ واہ بڑی ہوئی، لوگاں نعرے شارے بھی بڑے مارے، انہاں کا کئی صاحب کمال کر دیتی۔ اگلے دن فون آ گیا جی ایک رولا بن گیا، میں کہو کی آکھن لگے جی مولوی صاحب آکھیا بات تو ٹھیک ہے کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے، لیکن حضرت نے یہ نہیں بتایا انہوں نے نور دیکھا تھا تو چومے تھے، آپ تو بن دیکھے چوم رہے ہو۔ میں کہا یار گل تے مولوی ٹھیک کی تھی، کاش ادوں کردا نا جدوں میں تقریر کر رہا سا، تے پھر انہوں سوال دی چاس آندی تے پھر میں نوں جواب دین دی بھی چاس آ جاندی۔ لیکن مصیبت اے وے ساڈے جان تو بعد بول دین، سامنے نہیں بول دے، پتہ نا جواب مل جانا ہے۔ میں آکھیا بھئی ہن مینوں میرے آن دی لوڑ نہیں، تسی مولوی صاحب نوں یہ دسو کہ اسی جڑے شیطان نوں کنکر مار دے ہیں، پتھر مار دے ہیں، ایک دن وڈے شیطان نوں تے باقی 2 دن 3 مانو، جتنے آج ہی بیٹھے پوچھ لو او کیا شیطان ہے؟ نہیں، وہ تے پتھر ہے۔ تے کسی مولوی نوں پوچھو بھئی یہ پتھر نوں پتھر لگ رہا ہے یہ کی فائدہ؟ تے مولوی صاحب آکھن گے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شیطان نہیں ہے، آپ تصور اصلی کر رکھیں، ماریں گے اس کو تکلیف اس کو ہوگی، انہوں آپ کو پھر مارن دی ضرورت کی ہے؟ وہ آکھے گا کیونکہ پیاروں کی ادا ہے نا، اسماعیل کی ادا خلیل کی ادا ہے نا۔ پھر اس مولوی نو آکھو ابراہیم علیہ السلام نے تے شیطان نو ویکھ کے مارے سن، اسانو تے دسدا نہیں۔ وہ آکھے گا جی پیارے کی ادا ہے نا، اس کو زندہ رکھنا ثواب ہے، تسی آکھو جے خلیل شیطان نو بٹے مارے اس ادا نو زندہ کریے تے ثواب ہے، تے ابراہیم علیہ السلام میرے نبی دے نام تے انگوٹھے چومن انو زندہ رکھیا گناہ لبدا ہے؟ کیا اے خلیل علیہ السلام دی ادا نہیں؟ اور پھر طواف دے پہلے 3 چکراں چ رمل ہے، ایڈیاں چوک کے سینہ چوڑا کر کے، وہ بھی تاں جے آسانی نال، جے رش بہتا ہوئے پھر کوئی گل نہیں، پھر رخصت ہے۔ لیکن وجہ کی ہے نبی علیہ السلام سینہ چوڑا کر کے ایڑیاں اٹھا کے چلے، تسی بھی چلو پہلے 3 چکراں، یہ اگر آسانی ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ مولوی صاحب آکھیں گے کیونکہ کافر کھڑے تھے نا، حضور علیہ السلام نے ایسے دیکھ کے حضور چلے تھے، تم بھی چلو۔ میں کہوں تو کافر واڑی نہیں سکتا، کہ بس پیارے کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ میں کہا پترے بھی پیارے دی ادا ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت اللہ دے فضل و کرم نال اساڈے جتنے عقائد نے اللہ دے قرآن تو بھی ثابت نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو بھی ثابت نے۔ گل میں آواں جتھے میں گل شروع کی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کیتا، اپنی قوم نو جمع فرمایا تے اعلان کیتا۔ وہ اعلان اللہ نے قرآن کریم اندر ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے میری قوم خوشخبری ہے، کیڑی گل دی؟ فرمایا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، میرے تو بعد آن والے رسول دی، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ اکو سبحان اللہ، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ اجے سرکار آئے نہیں، اے اعلان کدوں ہو رہا ہے، کیڑا وقت سی تے کرن والا کون؟ ذرا توجہ نال سننا، میرے آقا دی تشریف آوری تو 569 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو اعلان فرمایا میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ ہر نبی ہر رسول میرے آقا دی آمد دا ذکر کیتا، کیونکہ میرا نبی مقصود کل کائنات ہے۔ جتنے رسول جتنے نبی آئے ایک علاقے تک محدود، ایک ایریے تک محدود۔ جناب شعیب صرف قوم مدین تک، جناب لوط صرف قوم لوط تک، جناب نوح صرف قوم نوح تک، جناب ہود صرف قوم عاد تک، جناب صالح صرف قوم سمود تک، جناب موسیٰ و عیسیٰ صرف بنی اسرائیل تک۔ میرا نبی کتھوں تک شریعت، کتھوں تک راج، کتھوں تک نبوت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب لوگانو فرما دیو، جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی۔ جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی۔ میں نو دسو کلمہ اج کدا؟ حضور دا۔ اج بھی نعرے مصطفیٰ دے تے قیامت تک نعرے۔ جتنے نبی آئے آ کے تشریف لے گئے، کلمے بدلے، ادیان بدلے، شریعتاں بدلیاں، زمانے بدلے۔ کدی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کدی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کدی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کدی لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کدی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کدی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے صدیاں بیت گئیاں، مکے دی پہاڑیاں اندر تاجدار ختم نبوت نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا اے لوگو میں تمام دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، کل نسل انسانی دی طرف۔ مسلم شریف دی حدیث آقا کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہوں۔ 14 صدیاں پہلے اعلان ہویا، سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا کون؟ عاقل بالغ مرداں وچوں صدیق اکبر، بچیاں وچوں مولا علی، بیبیاں وچوں خدیجہ الکبریٰ، غلاماں وچوں زید بن حارثہ۔ اے جیڑا کلمہ انہاں ہستیاں پڑھیا، اج بھی کلمہ مصطفیٰ دا، نعرے مصطفیٰ دے، شریعت مصطفیٰ دی، دین مصطفیٰ دا۔ میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ، امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ فرمان دیں بڑی خوبصورتی دے نال کہ زمانے بدلے، ادیان بدلے، وقت بدلے، لیکن
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ہن میری گل سنو، پورا شعر پڑھنا میں، کیونکہ ڈیوٹی میری، میں اسی واسطے حاجی صاحب ہونا بلایا ہے۔ تسا صرف میں جدو ہاتھ کھڑے کرنے نا تے ہر بندہ ہاتھ کھڑے کر کے آکے ہمارا نبی۔ پیو چنگا ہوئے نا تے بندے نو ناز ہوندا ہے، لیڈر چنگا ہوئے تے بندہ باں کھڑی کر کے آکدا میرا لیڈر ہے، پیشوا امام چنگا ہوئے تے لوگ آدھیں جی میرے امام صاحب ہیں، تے جڑا نبیوں دا امام ہے جدے صدقے کول کائنات بنی، ذرا ناز کر کے آکو ہمارا نبی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اچھا قرن زمانہ، کرنو زمانے دی جمع کہ کرنو بدلی، زمانے بدلے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ جڑا نہیں بولیا اس بندے نو صرف تاڑ کے رکھنا، باقی گلا بعد محبت اور عقیدت نالا کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا، سب سے بالا او والا۔ میں اشعار دے نال اللہ دے قرآن نو بھی پڑھ لواں تاکہ پتا چلے اعلیٰ حضرت اللہ دے فرمان دی ترجمانی کر رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا خبر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا، شمع وہ لے کے آیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اور سب چمک والے، انہیں تے میں رکنا پینا تھوڑا جا، اللہ زندہ باد۔ سب چمک والے کون؟ انبیاء جڑے پہلے تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سب چمک والے، اجلوں میں چمکا کیے۔ بھئی جنہ وچ پہلے انبیاء تشریف لے آئے نا، جنہ لوگاں وچ، انہاں لوگاں سوجھ بوجھ کچھ نہ کچھ جو گل نو سمجھ دے سن، انہاں نو انسانیت دا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتہ سی۔ تے جدے چ میرے نبی تشریف لے آئے، انہاں نو پتہ ہی نہیں ماں دی عزت کی، بیٹی جمے تے زندہ دفن کر دیں،
باپ دی عزت دا پتہ نہیں، بہن دی قدر دا پتہ نہیں. حضور دسیا او جنت یا متلاشیا سجے کھبے نہ پھر الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ تیری جنت تیری ماں دے قدمہ چ رکھی. جڑے دھیاں نو زندہ دفن کر دے سن حضور انہاں نو فرمایا خبردار جس بیٹی نال نفرت کر رہے ہیں بخشش دا سبب. آقا کریم نے فرمایا جنہوں رب بیٹی دیتی ایک یا دو دھیاں دیتیاں پھر او باپ انہاں بچیاں دی کفالت کرے پھر انہاں دے حق ادا کرے. حضور فرمایا میں وعدہ کرداں جویں دو انگلاں جڑیاں نا او باپ میرے نال موڈا جوڑ کے جنت داخل ہو جائے. اتھے انہاں حضرت کی فرما رہے ہیں کنہ لوگاں نو حضور رائے راستے لے آندا. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا. اجے سرکار آئے نہیں میرے نبی مقصود کل کائنات نے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے زمانے وچ اپنے اپنے ادوار وچ میرے آقا دا ذکر کردہ آیا. کدھر جناب آدم ذکر کر رہے یا ربی اسألوکا بحق محمد. کدھر جناب خلیل علیہ السلام دعا کر رہے ربنا وبعث فیہم رسولا. کدھر جناب نو میرے آقا دا اسم گرامی کشتی دے متھے تے سجا رہے. کدھر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیں فجعلنی من امتی احمدہ. اے پاک پروردگار نبوت لے لے مینو بھی احمد دا امتی بنا چھڑ. ہر نبی ذکر کر رہے ہن واری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی. میرے نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کوئی نبی نہیں. جناب عیسیٰ دا زمانہ آیا آپ نے آکھیا ومبشرا اے میری قوم خوشخبری کس گل دی برسول یاتی من بعدی میرے تو بعد آن والے رسول دی جنہ دا نام نامی اسمہ احمد جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اجے سرکار بولو آئے اجے سرکار نہیں آئے. تذکرہ پہلے ہے کوئی ایسا شخص یا شخصیت جدے آن تو پہلے چرچے ہون دنیا بچ ویکھ لے. نعت خان سنیا تے آکیا بلبل مدینہ قاری سنیا تے آکیا زینت القرآ خطیب نو سنیا تے آکیا خطیب پاکستان پہلوان اکھاڑے بچ اتریا تا آکیا رستم زمان یوسف نو بیبیاں ویکھن تو بغیر گال بھی نہیں کٹیا. جدوں جلوہ یوسف ویکھیا قطعنا ایدیا ہون پھر انگلیاں کٹیاں. اوے لوگوں پتہ چلیا اس دنیا دے اندر جیڑا بھی منیا گیا پہلے بھی کھایا گیا پھر منوایا گیا. اس کائنات وچ ایک آمنہ دا لال ہے جیڑا پہلے منوایا گیا بعد وچ بھی کھایا گیا. گل دی سمجھ آئی پلے پئی ہے پہلے منوائے گئے بس ہن کیونکہ پسینہ آ گیا ہن اس پسینے نال ہی میں چلنا ہے. اللہ ہو اے پسینہ ویکھ کے بعد آکھن گے وہ مولوی ٹیل بڑا لایا پکا چل گیا پھر پسینہ نہیں نہ اس واسطے آکھو سبحان اللہ. حضور آئے نہیں تے چرچے سارے بولو. میں تقریر پھر مڈو لگ پینا جی آکھو ایک باری چوانا سبحان اللہ. سرکار اجے آئے نہیں چرچے پہلے ایک ستارہ عرش کی
تعمیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، اور کملی والا خلق کی تخلیق سے پہلے بھی تھا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری دی گل کردے ہیں، درویش لاہوری مصور پاکستان، بڑے ذرا نا محبت اور ذوق نال سننا، اقبال نے بڑی خوبصورت گل کی تھی۔ اقبال آتا ہے کہ ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ حضرت چشتی ذرا میرے نال رلیا جی، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا اے جڑا آسمان دا تمبو کھلوتا ہے، ایک دی ٹیک تے کھلوتا ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ آگے اقبال نے کیا کیا کہ نبض ہستی تپش، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے نا، یہ حضور علیہ السلام دے صدقے چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فرمایا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ ہن جناب عیسیٰ اعلان فرمایا، اجے سرکار آئے نہیں، جلسہ برخاست، قدمہ وچ ویکھیا مولانا روم لکھ دیں، علامہ اسماعیل حقی لکھ دیں، قدمہ چ ویکھیا ایک سپ، آکھن لگا جی کوئی گل کرنی، اللہ دے نبی فرمایا گل کر، سپ کہن لگا جی دی آمد دسی جے، پتہ بھی دیو، اوے ان ڈٹھیاں جی دی تانگ دلانو تے بن ملیوں جی دی یاری، بن ہجروں جی دی یاد ستاوے تے بنا صورت خلق پجاری، ظلف جدیدہ اے کل جگ قیدی تے جدے نینا مست خماری، آزم عودی صفت کیا تھا، میری صفت یو دے کس کا، سب آکھن لگا پتہ بھی دسو، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پتہ پوچھ کے کی کرنی انہوں تے صدیاں باقی، میں نو اللہ حکم دیتا میں اعلان کر دیتا، سب آکھیا میں اے نہیں پوچھیا کدوں آنا، میں اے پوچھیا کتھے آنا، فرمایا تو کہنا کی چاندہ، آدھا میں یار دی آمد، میں مصطفیٰ دی آمد دا انتظار کرنا، جیواں یا مرا جتنی عمر ملی ہے میں یار دے انتظار وچ گزار چھڑاں گا، سب آکھیا میں انتظار کرنا، جناب عیسیٰ پھر پتہ دے دیتا کہ مکے نہ جائیں آنا، مکے وچ 40 سال گزار کے اعلان نبوت،
پھر 13 سال تو بعد مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت، مکے وچوں نکلدیاں چند میل باہر ایک پہاڑ دے وچ غار آئے گی، نبی اتھے دن راتاں رہنے، جے دیدار کرنا ہی اتھے ٹر جائیں۔ او سب ٹریا، بڑا لمبا پینڈا کر کے غار دے وچ ڈیرا لا لیا۔ پھر انہوں پتہ لگیا ہوئے گا پہرے دار میرے نبی دا وفادار، میرے نبی دا رازدار، میرے نبی دا جانثار جناب ابو بکر صدیق۔ عیسیٰ علیہ السلام شاید دسیا ہونا پہرے دار بڑا سخت ہونی، ہو سکتا تنوں ویکھن ہی نہ دے، سپ آندیاں نال کام شروع کر دیتا، سوراخ بنانے شروع کر دیتے، 70 دے قریب اس سوراخ بنائے۔ ایک موری بند ہوئے گی میں دوجی جو ویکھ لاں، دوجا سوراخ بند ہوئے گا میں تیجے جو ویکھاں، کنے کے بند کرے گا پر انہوں پتہ نہیں اگو کون ہے۔ وہ گھڑیاں آ گئیاں، جناب ابو بکر صدیق حضور نو غارچ لے کے آ گئے، نبی کریم علیہ السلام غارچ جلوہ فروز ہے، سارے سوراخ صدیق اکبر نے بند کر دیتے، جھولی پھیلا دی تھی، حضور علیہ السلام سر انور رکھیا بھئی میں آرام کر لاں، انہیں تک صدیق اکبر دی نظر پئی بھئی ہے سوراخ تے رہ گئے، بجائے حضور نو جگان دینا پیر دی اڈی پھسا دی، جدو ایڈی پھسائی نہ تے باقیاں بھی تے کپڑا سی، سب نو بھی پتا سی بھی جنہ مرضی ڈانگ مارا کپڑے نو کی اثر، انہیں صدیق دی اڈی ویکھی انہیں کہا جاندار پیر ہے، ادھے تے ڈانگ لگنا تے چک لے گا، میں حضور دا دیدار کرانگا، ایک جھلک ویکھ چکے سی، ایک جھلک ویکھ چکے سی، لیکن ہون نہ ویکھیا ہوئے تے اور گالے ویکھ لوے نہ پھر، جنہ مدینہ نہیں نہ ویکھیا، جنہ مدینہ نہیں ویکھ دیا او ترس دین، جڑے ویکھ لین پھر او تڑپ دین، ویکھن تو بعد کیفیت ہی اور ہوندی، انہیں پہلی نظر ویکھیا زیارت مصطفیٰ کی تینالی اڈی اگے آ گئی، سب کل اور چارہ کوئی نہ، انہیں ڈنگ ماریا، صدیق اڈی نہ چائی، پھر ڈنگ ماریا، اڈی نہ اٹھائی، آپ نے فرمایا کڈ جتنا زہرہ میرے اندر اتار، کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ جناب ابو بکر ایڑی نہ اٹھائی، آقا آرام فرما رہے، سپ ڈنگ تے ڈنگ مار رہا، آخر صدیق اکبر دی اکھ وچوں پانی نکلیا، میرے آقا دے رخسار تے آیا، چشمان رحمت کھولیاں، فرمایا اے ابو بکر کون ہے تینوں رلان والا؟ عرض کیتی پیر تھلے ساپے، فرمایا بات اڈی چاہ، آقا اندر آکے نقصان نہ پہنچائے، آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر چاہ اڈی، رب نے کوئی شے بنائی نہیں جنوں میری پہچان نہ دیتی ہو، چک پیر انہوں ذرا اندر آن دے میں گل کردہ، صدیق اکبر ایڑی اٹھائی، سب آیا اندر، آقا کریم دے سامنے آکے کھلو گیا، سرکار فرمایا میرے یار نو کیوں ڈنگی آئی، سب آدھا سونے اے پوچھے آجے کیوں ڈنگی آئی، ذرا اے بھی پوچھو میں کدوں دا آیا، میں کوئی آج نہیں آیا، میں تے عیسیٰ دا جلسہ سنیا، اودوں تو لے کے آج تک کملی والیا مدتاں بیت گئیاں، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش بس دے وچ ملک عرب، تیڑے دھکڑے توڑے کھاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے نام تو مفات وے کاندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نال ادب،
والیا میں کتھے کتھے تواڈی تلاش وچ نہیں گیا، میں بڑے چاروں کونے پھریا تتی تھی جو گنچو دھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سنج بھرتے شہر بازار پھرا، مت یار ملوں کئی نال سبب۔ اکا میں تے تواڈی تلاش وچ پھردا رہیا، میں تپدی ریت تے سفر کیتے، میں پہاڑی علاقیاں وچ گزریا، میں کنڈے برداشت کیتے، اج ایتھے پہنچیا، ایک جھلک ویکھیا، پہرے دار ایڈا سخت تے کلا ویکھی جاندا، مینوں ویکھن ہی نہیں دیکھا، مینوں ویکھن ہی نہیں دیندا، اکلا ہی ویکھی جاندا۔ تسی ویکھو میرے نبی دے عاشق کون کون۔ عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم سن، بہت بڑے یہودیاں دے عالم، علم صحیح جتنیاں پہلی کتب سن تمام دے عالم سن۔ مدینے وچ جدو حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے نا تے یہودیاں نے عبداللہ بن سلام نو آکھیا تو اتنا بڑا عالم ہے، پہلی کتب دا تیرے کول علم ہے، کیوں نہیں مسلمانہ دے نبی نال گل کردا تے مناظرہ کردا؟ عبداللہ بن سلام نے آکھیا چلو گل کر لینے، اے کیڑی گل؟ تے جدو انہاں دا وڈا مولوی تیار ہو گیا نا تے سارے وچ خوشی دی لہر دوڑی، انہاں اعلان کرائے بھئی آج عبداللہ بن سلام محمد بن عبداللہ کول جا رہے آج، آؤ سارے رل کے چلی۔ اتھو تیاری ہوئی، کتاباں نال ہے، پگڑی بن کے، زلفاں پھبا کے، شاگرد نال، جتھو جتھو گزرے نال یہودیاں دا لشکر شامل، گروہ در گروہ شامل ہو گئے۔ آج بھئی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، اور واقعی ہو جانا سی، واقعی ہو جانا۔ اتھو پورا لشکر، پورا جلوس میرے آقا ول جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام ذہن وچ سوچیا ہوئے گا بڑا بڑا دربار ہوئے گا، اچھا تخت نبی بیٹھے ہون گے، لیکن جدوں داخل ہوئے آقا کھجور دے پتیاں دی بڑی چٹائی تے بیٹھے، صحابہ دا مجمع تے پوچھنا نہیں پیا نبی کون ہے، پہلی نگاہ ویکھیا تے پتہ لگ گیا، کیونکہ میرا نبی غلاماں وچ انج دستے سن جویں ستاریاں وچ مہتاب، پھلاں وچ گلاب۔ پوچھنا نہیں سی پیندا، نظر پئی آقا کریم نو ٹک ٹکی لگا کے ویکھدا، یہودیاں کیا جی اساڈے نمائندہ، اساڈے عالم تواڈے نال مناظرہ کرن آئے۔ آقا کریم فرمایا ہاں بھئی نا کیے، انہاں دسیا عبداللہ بن سلام، فرمایا گل کر، ادھے کولوں بولے ہی نہ جائے، فرمایا بولنا، آکھن لگا میں تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا، کس واسطے آیا دساں؟ فرمایا دس کس واسطے آیا؟ آدھا کلمہ پڑھن آیا، مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ سرکار فرمایا پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھیا، پوری برادری کھلوتی، سارے رفقا کھلوتے، انہوں کونیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں، اوے آکھیا کی سی تے کیتا کیا؟ آدھا میں کی کردہ سنیا ہور سی، گل نکلی ہو رہے، انہاں کیا دستے صحیح، آدھا پہلی نظرے لٹ لیا سانوے دے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پہرے دارا، ہک ہی کلا تو نہیں آزم، اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ یہودیاں من لیا، قسمت دی گل ہے نا، کیونکہ اس دور وچ میرے نبی دے سب تو بڑے دشمن یہودی سن، آج دے دور وچ سب تو بڑے دشمن سعودی۔ ناراض نہیں ہونا، اس گل تے ہو بھی جاؤ تے مینوں پرواہ نہیں۔ آج ریالاں دی چھنکار تے نچن والے
نبی دا کلمہ پڑھ کے حضور نال محبت دا دعویٰ کر کے ہمیں حضور سے عشق ہے تے نمک حرام حضور دی ولادت تے دلیلہ منگن. میں کہا کمینے ہو دلیلہ منگنا بے ایمانہ دا کام ہے، ایمان والے دا کام نہیں. آج تک کدی 14 اگست جشن آزادی تے دلیل نہیں منگی. تسی بھائی سیانے بیانے بندے ہو، ماشاءاللہ زمانہ ساز لوگ بیٹھے ہو، کاروباری آباد بھی تشریف فرماؤ، دنیا داری رکھنے والے بھی آباد تشریف فرماؤ. کدی اپنی زندگی بھی سنیا جے کسی مولوی نے 14 اگست دی خوشی تے فتویٰ دیتا ہو؟ بلکہ مولوی آپ منان دیں نعرے بھی مار دیں، جناب چراغاں بھی ہوندہ، لائٹنگ ہوندی، جلوس ہوندہ. ساڑھے نوجوان سکوٹرن چو سلنسر کاٹ کے بھون بھون بھی کر دیں، پولیس والے مار دیں، پھر بھی باز نہیں آندے. کیوں جی؟ آج خوشی دا دن ہے. آج تک کسی مولوی سلنسر نکلن تے فتویٰ نہیں دیتا. آج تک کسی مولوی جشن آزادی دے فتویٰ نہیں دیتا. اس دن مٹھائیاں بھی بنڈیاں جاندیاں، مبارکبادیاں بھی، کدی کسی مولوی فتویٰ نہیں دیتا. یہ وجہ کی ہے؟ تینوں جدو بھی تکلیف ہوندی میرے نبی دے نام تو ہوندی، تینوں جدو بھی تکلیف ہوندی مصطفیٰ دے جھنڈے تو ہوندی. او کمینیا یہ تے آکھتا میں نوکر صحابہ دا نوکر بندا، او دا نوکر کیوں نہیں بندا جدے صحابہ بھی نوکر نے؟ پہلے اس مصطفیٰ دا نوکر بننا. تو دلیلہ منگے کس وجہ تو؟ جی جشن آزادی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن انگریز سے چھٹکارا ملا. میں کہا پتر اسی ملک بنانا لے اسی ہیں، یہ ملک ساڑھے بزرگاں بنایا ہے، ساڑھے اسلاف نے بنایا ہے. امیر ملت کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کون ہے؟ جنہوں انگریز نے چیک دے دیتا سائن کر کے، آکے قمر الدین اے چیک آپ بھر لو، جتنی رقم بھرنی ہے اسی نہیں آکتے، جتنی دل بھر لو. فرمایا ادھے عوض مینوں کی کرنا پے گا؟ انہاں کیا تحریک پاکستان دی آزادی تو پیچھے ہٹنا پے گا. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ چیک پھاڑ کے انگریز دے منہ تے مار کے آکھیا تینوں پتہ نہیں میں کدا پتر ہاں؟ اللہ اکبر. پیر سیال مولوی وکے تے تواڈے وکے، پیشوا وکے تے تواڈے وکے. تاریخ پڑھ کے دیکھ تیرے مولویاں آپ لکھیا ہے اسی انگریز کو ماہوار تنخواہ لیندے سان. تو میں بھی کھانا میرے بریلی دے امام نو کسی آفر کی تھی کہ احمد رضا آپ نے کتابیں چھپوانی ہوتی ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں، ایسا کریں نان پارا کے گورنر کی شان میں قصیدہ لکھ دیں، میں اس کو پیش کروں گا، وہ انعام دے گا، میں آپ کو پیش کر دوں گا، پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا زبان بند کر، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. آج کلمے پڑھ کے حضور سے محبت ہے. میں نے یہ دس میلاد دا جلوس کیا صدیق نے نکالا، کیا عمر نے نکالا، کیا فاروق اعظم نے نکالا، عثمان غنی، حیدر کرار؟ یہ تے پوچھ دیں کہ ختم نبوت دا جلوس کنے کڈیا سی؟ یوم صدیق اکبر دا جلوس کنے کڈیا؟ یوم فاروق اعظم دا جلوس کس کڈیا؟ کیا کڈ دے نہیں سرگودے؟ کیا اشتہار نہیں لگ دے؟ یوم عثمان غنی پر چھٹی ہونی چاہیے، اسیے دے شاملہ ہونی چاہیے. میرے نبی علیہ السلام دے 11 دے دنوں نو منانا چاہیے، جلوس کڈو اسی تواڈے نال ہاں. لیکن یار شرم آنی چاہیے، غلامہ دی شان جلوس کڈ دے ہو، آقا دی شان چھڑ دے کیوں نہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ ربوے وچ کون کڈدا ہے؟ حاجی جوید صاحب ربوے وچ کون کڈدا ہے؟ میں اشتہار میرے کو محفوظ ہے، میں تو انہوں دکھا دینا. ربوے وچ 12 ربیع الاول نو جلوس نکلدا ہے. بھائی ربوے وچ جائز ہے، سرگودے وچ ناجائز کیوں ہے؟ شاہپور وچ ناجائز کیوں ہے؟ ربوے وچ تسی کڈ رہے ہو جڑے ایتھے انکار کر دے. وجہ کی ہے؟ آدھیں جی وہاں منکر ہے نا، منکر کو جلانے کے لیے. میں کہا پتہ لگا منکر نو ساڑنا ہوئے تے جلوس جائز ہے. بھائی گل نو میری سمجھو، منکر نو ساڑنا ہوئے جائز ہے، اتھے قادیانی منکر ہے اس واسطے جائز ہے، تے شاہپور تسی منکر ہو اس واسطے جائز ہے. ایک کلیہ تے تسی آپ دے دیتا ہے، قائدہ تے تسی آپ دے دیتا ہے. ہن میرا سوال ہے وے توجہ نال سننا کہ بھائی جیڑا کم حضور دے دور وچ نہیں ہویا انہوں آدھے نے بدعت. بدعت دیاں قسماں نے نا، بدعت دی تعریف کسی جڑے انجے ٹھوک دیندے بدعت ہے بدعت ہے، انہوں پوچھ بدعت دی تعریف دس. بدعت آکھ دے کینوں؟ ہر نئی چیز جیڑی حضور دے دور وچ نہیں،
بعد وچ ہوئی ہوے او بدعت ہے۔ ہن سنی ذرا زیراں زبراں والا قرآن میرے نبی دے دور ہی ثابت کر، میرے نبی دے دور وچ نہیں، صحابہ خلفائے راشدین دے دور ہی ثابت کر زیراں زبراں والا قرآن۔ اے زیراں زبراں لوائیاں کہنے، اے بھی تانوں دساں، یہ کسی نیک بندے نہیں لوائیاں، یہ حجاج بن یوسف لوائیاں جڑا دن پتہ نہیں کنے بندے قتل کرنا دا شغل سی، یہ اس لوائیاں۔ میں نو یہ دس کہ ہر کم بدعت ہے تے ہر بدعت گمراہی اگر بقول تیرے تے پھر اے سپیکر بھی کوئی نہیں سی، اے پختہ مسیتاں بھی کوئی نہیں سن، اے سی تے رنگین قالینہ بھی کوئی نہیں سن۔ یار چلو مک دی مکائیے، بڑا خوبصورت اجتماع ہے، مک دی مکائیے، جڑا آکھے نا جو حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے، جو کام شروع کرو گے وہ بدعت کہلائے گا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم جائے گی۔ مولوی نو آکھو مولوی جی ادوں تے تسی بھی کوئی نہیں سو، تانوں کیڑے کھاتے چ پائیے؟ میں گل غلط تے نہیں کیتی، ٹھیک کیتی ہے نا؟ اچھا پھر آکھن گے جی اس دن تو حضور کی وفات بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ میں کیا بھئی توں دین ہی داخل ہو نا، پورے دا پورا ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماندا دین ہی پورے دا پورا داخل ہو، تے دین آکھدا 3 دن تو بعد سوگ آرام ہے، 3 دن تو بعد سوگ آرام ہے۔ تے دوجی گل اے وے اپنے مولوی نو پڑھ لے، مولوی قاسم نانوتوی دیوبندیاں دے عالم اور دارالعلوم دیوبند دے بانی، انہاں لکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اسی طرح جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، بتی بلدی ہوئے نا او دے اتے کور دے دیو، بجھی تے نہیں جل رہی، اتے صرف پردہ آیا، ہو سکے حضور اسی طرح زندہ ہیں جیسے اس کائنات میں تھے، صرف اوپر پردہ حائل ہو۔ میرے آل حضرت بھی ہے یا کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جان۔ بھائی گل اے وے چلو تسی آدھے اس دن حضور دا وصال ہویا سی تے تسی غم مناؤ نا، اسی خوشی منا رہے ہیں نا، کوئی کم تسی بھی کرو نہ، تانوں آن دی خوشی ہے نہ جان دا غم ہے۔ اصل میں تانوں حقیقت دساں گل کی، معراج شریف دا مہینہ آندا ہے نا تے سارے مسالک معراج مناندے نے، بے شک اشتہار پڑھ لینا، پیچھے تانوں توجہ نہیں تواڈی، نیکسٹ ہن توجہ رکھنا، معراج مناندے نے۔ ادن جی حضور سیر پر گئے تھے، حضور کو عروج ملا، تانوں نہیں پتہ کیوں مناندے، مینوں پتہ ہے، تانوں میں دساں کیوں مناندے، کیونکہ معراج آندا رجب والے مہینے چ، تے رجب دا مہینہ ہوندا زکات والا، اس سنیاں نو دھوکا دین واسطے مدارس کے جلسے، جلسہ دستار فضیلت بسلسلہ معراج مصطفیٰ تے میلاد اس تو نہیں مناندے، کولو لانا پیندا، تے مولوی کول کتھوں لائے؟ ادن عیدیں صرف 2 ہی ہیں، میں کہا کیڑی کیڑی؟ آکے جی قربانی والی اور فطرانے والی، میں کہا اچھا عیدوں نو صرف منیا جے نا جدے تے فطرانہ لبے تے کھلنا لبن، بس جے اس گل دا نا عید ہے تے اے تے بنی اسرائیلیاں بھی آکھیا سی تکون لنا عید لی اولینا و آخرینا، کہ اسانو پکیا پکایا لبیا، انہاں آکھیا کہ ساڈے پہلیاں دی بھی عید، ساڈے پچھلیاں دی بھی عید، اے قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیلیاں نو ٹکر لبے انہاں دی عید، مولویاں تانوں کھلنا تے فطرانہ لبن، تسی صرف انہوں عید منیا، انہاں غلاماں نو کملی والا لبیا سی اس دن نو عید منیا، اسی اس دن نو عید مان لے۔ آدھے جی عید ہے تو پھر حضور روزہ رکھتے تھے، عید والے دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہے، شیطان رکھتا ہے۔ میں کہا پھر نبی علیہ السلام تے جمعے نو عید آکھیا تے جڑے روزے ہیں جمعے آندے پتہ کرنا مولوی روزہ رکھدا یا نہیں۔ بے گل اے کہ ایک گل ذہن وچ رکھنا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال جے سچی محبت ہو جائے نا، عشق ہو جائے، پھر محبت دل نشینی منگدی ہے، نکتہ چینی نہیں منگدی۔ انہاں نوں سچی محبت ہی نہیں، سچا پیار ہی نہیں۔ بھئی تسی نہ کرو، تانوں یہ چیز ٹھیک نہیں لگدی نہ کرو۔ رب تعالیٰ جے فرما دیتا قل، معبود فرماؤ غلاماں بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جدو تانوں فضل تے رحمت ملے خوشی مناؤ۔ یا مولویاں نوں آیت کریمہ سامنے رکھ کے کو چلو ترجمہ تسی کر دے، ترجمہ کی فضل تے رحمت ملے فلیفرحوا، فرد
عربی خوشی یعنی خوشی نو عربی فرت آکھ دیں تے اردو چ خوشی بلکہ نہ فارسی چ خوشی جشن، فارسی جشن، اردو چ خوشی. اسی آکھ لیے کہ فضل تے رحمت ملے خوشی مناؤ، فارسی چاک لو جشن مناؤ، عربی چاک لو فرت مناؤ. یا اللہ کنج منائیے؟ فرمایا تہاڈی مرضی، میں پابندی نہیں لاندا. دل تے ایک پانی دا پیالہ لے کے سڑک تے کھڑا ہو جا، کوئی مسافر جا رہا ہوئے حضور دے میلاد دی خوشی پوا دے. میں فضل تے رحمت ملے تے خوشی منانی، تے حضور تو بڑا فضل کیڑا تے حضور تو بڑی رحمت کیڑی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں استدلال قرآن چو پیش کر دیتے ہیں. پانی دا پیالہ لے کے کھلو جا. حضرت شاہ عبد الرحیم مودی سے دل بھی فرماندے میں ہر سال حضور دا میلاد مناندا سا. ایک سال ایسا ہویا میرے کو چوانی ہے، پیسے کوئی نہیں، ندامت بڑی ہے، لیکن میلاد چھڑنا بھی نہیں سی. میں سوچیا چلو اللہ تے دلاں دے راز جاندا ہے، حضور بھی جان دین. میں چوانی دے چھولے لے کے اگے رکھ کے ختم پڑھ دیتا. راتی ستا تے ویکھیا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، اگے مختلف قسم دے کھانے پین، ذرا پراں کر کے چھولے پین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ تام سائیڈ پہ کرو نا عبد الرحیم، چھولے میرے قریب کر دے. وہ تے چنے بھی قبول کر لیندے. ضروری نہیں جے طاقت نہیں تے تسی ایک دودھ دا پیالہ لے کے کسی مسافر نو پلا دیو. مصلی پاؤ، گھر نفل پڑھو، درود شریف پڑھو، حضور دی بارگاہ تحفہ دے دو، یہ بھی خوشی. یا اللہ پابندی نہیں لائی. فرمانا کوئی پابندی نہیں. ایک دیگ پکا تیری مرضی، 10 دیگاں پکا تیری مرضی، 20 پکا تیری مرضی، جلوس کڈ تیری مرضی، سکوٹر تے جھنڈا لا تیری مرضی، گھر لا تیری مرضی، جتنا اہتمام کر تیری مرضی. میں پوچھنا چاہنا مولوی جی جدو مولا پابند نہیں کیتا، مولوی جی تواڈی کی جرت ہے تسی سانو پابند کرو؟ رب نے پابندی نہیں لائی بھی میلاد کیویں منانا، خوشی کیویں منانی. فضل اور رحمت ملے خوشی مناؤ. کہ اولاد بھی فضل ہے، اللہ دی رحمت ہی ہوندی ہے. کہ پھر خوشی مناندے ہیں یا نہیں؟ کدی کسی مولوی نہیں آکھیا جی فضول خرچی ہے. ایک مولوی صاحب بہت بڑے مبلغ اسلام ہیں، انہوں اپنے پتر دی شادی کی تھی. چاروں صوبیاں دے وزراء اعلیٰ آئے تے ہیلی کاپٹراں تے لوگاں نوں سادگی دا درس دین دے تے 36 قسم دے کھانے پکائے مولوی صاحب نے. بڑا اہتمام جناب، او دنیا واہ واہ آشش کر اٹھی کہ حضرت جی لوگاں نوں آدن حضور سادگی پسند کرتے تھے. کیسا کولو فعل تضاد ہے انہاں دے. لوگاں نوں سادگی دا درس دینا، میلاد آ جانا تے فضول خرچی، اپنی باری جو مرضی کرن بغیر کسی دلیل دے ہر شے منی. حقیقت ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ اصل حقیقت ہے بغض مصطفیٰ. یاد رکھنا انہاں دے سینے چ حضور علیہ السلام دا بغض ہے. میرا کلپ وائرل ہویا، لکھاں دنیا سن چکی. اگر تانوں ذوق ہے نا تے میرے پیج تے سرچ کر کے ویکھنا، تھلے گالاں ویکھنا انہاں دی کہ مینوں کنیاں گالاں کڑیاں گئیاں، کتنا برا بھلا کیا گیا. میرے کچھ شاگرد اور رفقا آکھن لگے جواب دئیے. میں کہا نا جواب نہیں دینا. میں کیا ساڈے کول دلیلاں نے، اسی دلیلاں دتیاں. جنہاں کول دلیلاں نہ ہون گالاں او کڈ دین. اسی واسطے انہوں کو دلائل نہیں ہو گالاں کردے رہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک دم میں دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سیتے حضور علیہ السلام دا ذکر کرانگے. سب تو بڑی گل یہ وے تسی ذکر مصطفیٰ ودائی جاؤ، آپ پہ سڑ دے رہن گے، کسی نو گال کڈن دی لوڑ ہی کوئی. اے ذکر ہی آج پوچھ دیں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ. تسی تھک جاؤ تو میں انداز دینا کیونکہ اجے 2 گھنٹے باقی ہیں. ٹھیک ہے اگر تسی سبحان اللہ ٹھیک طرح آکو گے میں پونے 2 گھنٹے بچو گھٹا بھی سکتا. آکو اچھی وانا سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے. میلاد شریف دا مہینہ ہے. بندہ نزدہ نزدہ کاری صاحب آیا، آکھن لگا حضرت جی ایک بات بتائیں. فرمایا جی پوچھئے. یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ جتنا اہتمام، یہ لڈو مٹھائیاں، یہ زرد پلاؤ، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ آپ نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دے. بھئی یہ زمانہ تیرے ابے دا. اس آکے جی حضرت یہ کیا جواب ہوا؟ فرمایا کلمہ کدہ پڑھدا ہے؟ آکے جی حضور کا. فرمایا تے پھر زمانہ بھی تے کمینے حضور دے ہی ہے. شریعت مصطفیٰ دی نعرے مصطفیٰ دے، قیامت تک زمانے مصطفیٰ دے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمان دن فرش والے تیری
شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایدہ تو میں مانا داس دے ہاں، اعلیٰ حضرت فرماندن فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ بھئی زمین والے نو کی پتا تو اڈی شان و شوکت دی بلندی کی، خسروا اے خدائی دیا بادشاہوا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پھریرا دینے جھنڈے نے بھئی تواڈی مملکت اور تواڈی حکمرانی دے جھنڈے عرش تک لہرا رہے۔ تائیں تے حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے، دو وزیر آسمان تے۔ زمین تے ابو بکر و عمر تے، آسمان تے جبریل و میکائیل۔ ہن یاد رکھنا عمران خان دی حکومت ساڈے ملک دی حدود ہے، اس حدود دے اندر ادا وزیر ہوئے گا، لیکن جدو حد کراس کر کے کوئی ہندوستان بیٹھے گا پھر وزیر نہیں، پھر سفیر ہوئے گا۔ افغانستان اچ بہن والا وزیر نہیں، سفیر ہوئے گا۔ پھر امریکہ اچ بہن والا وزیر نہیں، سفیر ہوئے گا۔ میں کہا کمال ہو گئی، ادا نمائندہ ملک کی چوبے تے وزیر ہے، ملک تو باہر نکلے تے سفیر ہے، یہ نہ کیوں بدلیا؟ میں نو قانون دسے گا گل اے جتھوں تک کسی دی حکومت ہوئے نا اودے اندر تک ادا وزیر ہوندا ہے، جدو حکومت تو باہر نکل جائے پھر وزیر نہیں، پھر سفیر ہوندا ہے۔ کہ میرے نبی فرمایا میرے دو وزیر زمین تھے تے دو وزیر آسمانہ تھے، یعنی حضور دسیا ایتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی، اوتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی۔ زمین و آسمان تے حکومت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اور قیامت تک راج مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ ہن آؤ بس میں گل مکمل کرا۔ ہاں جی اے جھنڈے کہیں لائے سن، یہ دی کوئی دلیل ہے؟ امام زرقانی لکھ دن اٹھا سیرت دیا کتاباں پڑھ تے فرمان علی میرے نبی دی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماندین جس دن میرے لال دی ولادت ہوئی نا میں ایک جھنڈا نہیں لگا ویکھیا۔ کتنے جھنڈے؟ فرماندین ترائے۔ آپ فرماندین تین جھنڈے لگے ویکھے۔ کتھے کتھے؟ فرمایا علمم بالمشرق و علمم بالمغرب، ایک جھنڈا مشرق میں دوجا مغرب و علمن علی ظہر الکعبہ، تیجا جھنڈا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا۔ لان والا جبریل تے لوان والا خدا آکیا ہوئے گا جبریل جھنڈے لا، اے حورو آراستہ ہو جاؤ، جہنم دے بوئے بند کر دیو، جنت دے دروازے کھول دیو۔ یا اللہ وجہ کی ہے اج ہون کی وعدہ ہے، اے وجہ کی حورانو آراستہ ہون دا حکم۔ امام زرقانی لکھ دن، مولوی شبیر عثمانی دیوبندی لکھیا، دیگر علماء لکھیا۔ مشرق دے جانور مغرب والٹور پہ، مغرب دے جانور مشرق والٹور پہ، جتھے جانور ایک دوجے نو مل دینے آدھے نے لکھ لکھ مبارکہ گل کیے، جواب مل دا سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، رل کے آنکھوں سرکار آ۔ میں ان میلاد پڑھنا تے سارے میرے نال رل کے پڑھنا ہے۔ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ مہکو ذرا ہوا، مہکو ذرا ہوا، سرکار آ گئے ہیں، کاتی پھرو فضا، سرکار آ گئے۔ تسی آنکھو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ ہر بندہ بولے سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، ہر
پاسے خوشبو ہی خوشبو. جناب آمنہ فرماندی ہیں کہ میں کلی اپنے حجرے وچ بیٹھی ہاں, میرے کول کوئی نہیں, میں ڈری, میں تنہائی دا خوف محسوس کیتا. اچانک 4 بیبیاں میرے حجرے وچ آئیاں, میرے آسے پاسے آ کے بیٹھ گئیاں. لمبے قد, وجاہت والے چہرے, خوشبودار کپڑے, خوشبودار بدن, کوئی کپڑیاں تے مٹی نہیں. میں آکھیا نیان والیو تسی کون ہو؟ پہلی بی بی بولی آمنہ ڈرنا, میں حوا آدم دی بیوی. دوسری کہن لگی میں سارا, اسحاق دی والدہ ابراہیم دی بیوی. تیسری آکھن لگی میں مریم جناب عیسیٰ دی ماں. چوتھی آکھن لگی میں آسیہ موسیٰ دی خدمتگار. آپ فرماندیاں کیویں آئیوں؟ 4 بیبیاں آکھیا سانو رب گھلیا ہے, چلو آمنہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے. اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے. پڑھو نا سارے رل کے, سرکار آ گئے ہیں, سرکار سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو. میرے نبی دے آیا, اللہ نے فرمایا اے میکائیل آج کسے گھر بچی نہ جمے, ہر گھر پتر ونڈ. آج لوگ آکھ دیں اے تسی لنگر ونڈ دیو مٹھائیاں تے لڈو, کیا نبی دی ولادت دے کسے ونڈیاں؟ میں آکھیا اسی اپنی طاقت دے مطابق نبی دے میلاد تے لڈو مٹھائیاں ونڈیاں. میرے آقا دے میلاد تے اللہ نے اپنی طاقت دے مطابق گھر گھر پتر ونڈ دیتے. اللہ ہو. اللہ اپنی شان دے مطابق پتر ونڈے, جھنڈے بھی لگ گئے, پتر بھی ونڈ دیتے. ہون رہ گئی او چراغاں او کمکمے. پہلے وڈیاں مرچاں سن او بھی لگ دیاں سن, ہون جتنیاں نکیاں انیاں لگ دیاں. انجی گل عاشقاں نوں تے تسکین پہنچان دیاں. آدھیں جی یہ لائٹنگ یہ کمکمے. میں آکیا حضرت ام شفا فرماندیاں, لکھن والے امام سیوطی عبد الرحمن بن عوف دی والدہ فرماندیاں میں آقا دے ویڑے ساں جدوں میلاد ہویا ولادت ہوئی, میں انج ویکھیا آسمان جھکیا, تھلے آیا نیڑے آیا. میں ڈر گئی کدرے تارے گر نہ جان. اچانک کی ویکھیا آسمان آمنہ دے حجرے دے قریب آیا تے تارے چمکن لگ گئے. اوے اسا اپنی طاقت دے مطابق بتیاں لا دیتیاں, اللہ اپنی شان دے مطابق تارے سجا دیتے. اپنی شان دے مطابق تارے سجا دیتے. ہن پتہ چلیا دسیا گیا سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ. ہن لوگا پتر منگے نہیں سن, رب بن منگیاں دیتے. پتہ چلیا نبی دے میلاد دی خوشی او جھولیاں بھردا جے. اج موقع تسی بھی منگ لو, کئیاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. یقیناً قبولیت دی کھڑی ہے. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے وہ لے لو. دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ.
پڑھو نہ پڑھو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری، 4 بیبیاں جنت چوں آئیاں۔ کون کون؟ جناب حوا، جناب سارہ، جناب مریم، جناب آسیہ۔ یہ 4 بیبیاں آئیاں میرے مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے۔ دنیا تو پردہ کر گئیاں سن، پردہ کر گئیاں، حضور دے آیاں اٹھ کے آ گئیاں۔ پتہ لگا جس نبی دے آیاں جڑے دنیا تو چلے جان او مزاراں چ اٹھ کے آ جاندے، اس نبی دی برکت دے نال جڑے دنیا چھوڑ گئے او بھی مزاراں چ اٹھ کے آ جان۔ پھر سوچ نہ میرے مصطفیٰ دی زندگی دا کی عالم ہوئے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حیات دا کی عالم ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام دی جلوہ گری حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ، میں انہوں دا حوالہ اس تو دیتا کہ میری فیورٹ تے آئیڈیل شخصیت میں آپ نے اللہ دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، پھر آکھو دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمان دیں کہ جس دن حضور دی ولادت ہوئی نا، ضیاء النبی شریفی چاپ لکھ دیں، ایک یہودی نے نا تورات چک لئی، لوکاں دے بوئے کھڑکا، او یہودیوں نکلو باہر، او مکے والے باہر نکلو، قریشیو ہاشمیو باہر آؤ۔ او کی ہوئی؟ آکھن لگا پتہ کر کے دسو کسی دے گھر آج پتر تے نہیں جمعیا؟ انہاں آکھیا بھی آج تے گھر گھر پتر ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ساریاں دی گل نہیں کر رہا، اے دسو کسی گھر ایسا بچہ جمعیا جڑا جمدیاں یتیم ہوئے؟ حضرت عبد المطلب نے آکھیا بھئی میرا پوترا پیدا ہویا ہے، عبداللہ دا بیٹا۔ اچھا چل پھر میں نال لے جا۔ وہ سارے یہودیوں نے آکھا گل کی ہے؟ آکھن لگا میں علامتاں پڑھیاں آخری نبی دے میلاد دی رات آلیاں تورات وچ، تے جتنیاں نشانیاں میں پڑھیاں اج دی رات تو ساریاں میں ویکھ لیں، ہن ایک نشانی باقی۔ انہاں آکھا او کی؟ انہیں آکھا بچہ ویکھ کے دسنا۔ چلو آؤ تشریف لے آؤ رل کے چلیے۔ آئے دروازہ ہے آمنہ تے، حضرت عبد المطلب اندر گئے، انہاں آکھا ذرا بیٹا دیو نا، لے کے باہر آئے، سامنے کیتا، یہودی آکھا نہیں میں کانڈ ویکھنی، چہرہ نہیں ویکھنا۔ پشت مبارک کیتی نا، آکھے کپڑا چکو، کپڑا چکیا، مورے نبوت حضور دے 2 شانیاں دے درمیان ویکھی، تورات کھولی، ہو بہو او نقش تورات ایک سی جڑا میرے نبی دے ایتھے لگا سی۔ یہودی ویدیاں نال بے ہوش ہو کے گر گیا، یہودی بے ہوش ہویا، تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی، انہاں کیا کی بنیا؟ دس سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ اچھا ویکھ کے آکھدا کہ او یہودیو بس اج گل مک گئی ہے۔ کی ہویا؟ آکھیا اج نبوت بنی اسرائیل چوں نکل کے بنی اسماعیل وچ منتقل ہو۔ تینوں کیویں پتا کہ آخری نبی دی؟ اے آخری نبی جے پتہ لگا اس دن یہودی پریشان ہوئے سن، آج سعودی پریشان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تے سنی خوش ہے، میرے نبی دا سچا غلام خوش ہے۔ اسی قیامت تک جشن تے خوشیاں مناواں گے، کیونکہ جس رات یا جس دن انگریز کو چھٹکارا ملے اس دن خوشی منانی جائز ہے، تے جس دن جہنم تو چھٹکارا دلان والا آ جائے اس محبوب دی آمد تے خوشی منانی ناجائز کیویں؟ اسی قیامت تک یہ ذکر دنیا تے بڑے بڑے آئے، عاشق ٹر گئے۔ میرے والد صاحب 47 سال میلاد دی دھوم مچائی، دنیا تو تشریف لے گئے لیکن میلاد آج بھی جاری۔ اسی بیان کرن والے ٹر جائیں گے، رب نے کسی مولوی دا محتاج نہیں رکھیا۔ اس آکھا ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ سجنا تیرے واسطے اساں آپ تیرے ذکر نو بلند کیتا۔ ایک کسی مولوی دے آکھیاں اونچا نہیں ہوندا تے کسی مولوی دے ٹل لایا نیواں نہیں ہوندا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا، ولل آخرت خیر لک من الاولی۔
اے میرے مصطفیٰ دی عظمت والی گڈی ہمیشہ چڑھتی لگی جائے گی، میرے نبی دی عظمت ودھدی لگی جائے گی۔ دیکھ لو پہلے صرف 12 ربیع الاول نو لائٹنگ ہوندی سی، ہن یکم تو شروع ہو جاندی، سفر دے آخری دنوں تو جھنڈے لگنے آج سب شروع ہو جاندے۔ بچے دے اندر ساڈے محلے دا ایک بندہ جی قبلہ وہ میلاد مندا ہی نہیں کہ ساڈے مسجد دے باہروں جھنڈے جھنڈیاں پہ لوے، میں کہ تینوں کی بنیا آ کہ بچے آکھدے نے لانیاں، میں کہ کیونکہ بچے معصوم ہوندے نے نا تے انہاں دے دل وچ ہے کہ ہن جدوں تک اسی اپنے واسطے چا کم از کم حضور نال پیار کر لئیے، انہیں پیو دے پیٹے پینا، پیو نے تے سانوں نیڑے ہی نہیں لگن دینا۔ انہاں بچیاں جناب ضد کر کے آکھیا چراغاں بھی کرنا جھنڈے بھی لانے۔ اے میلاد ماں نو چاہیدا پتر نو گھٹی چ دے وے، کیونکہ اس ماں دی عزت اس میلاد والے نبی دسی۔ اے بیٹی نو چاہیدا کہ میرے نبی دا گج وج کے میلاد منائے، کیونکہ بیٹی نو تے لوگ زندہ دفن کر دے سن، میرے نبی بیٹی نو رحمت قرار دے کے جنت دی بشارت سنا۔ اے دھی دا حق بندا میلاد آ کے مناؤ، اے بابیاں دا بزرگاں دا حق بندا ہے کہ مدینے دی گلی چ ایک بڈھا یہودی اگے اگے چل رہا ہے تے صحابہ کرام حضور دے نال نے، عرض کیتی آقا جلدی جلدی اس تو اگے نکلیے، فرمایا کیوں؟ آکھن لگے جی اگے یہودی چل رہا، حضور فرمایا نہیں چٹیاں والاں دا خدا بھی حیا کردا جی، اس تو اگے نہیں چلنا، ادھے سفید والاں دا حیا کرنا۔ حضور نے قدم ایستا کیتے، یہودی پلٹ کے ویکھیا، آدھا میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول، آج تو بعد میں اللہ دی توحید تے بھی ایمان لے آیا، تہاڈی نبوت اور رسالت تے بھی ایمان لے آیا۔ پوچھیا کی بنی کی ویکھی؟ آدھا سوچیا جے کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی ایڈی عزت دے رہا، کلمہ پڑھ لینا تے اسلام کتنی عزت دے گا۔ اسلام عزت دین واسطے آیا تے مصطفیٰ کریم دے آیا اس طرح ودیاں، کنتم خیر امہ، سب تو اچھی امت حضور دی وجہ تو ہوگی۔ تو اس واسطے اسانو چاہیے جتنی اللہ توفیق دے، ضروری نہیں میں آخدا کہ گلی چ نکلو، لیکن ویکو آدن جنہ گوڑ پاؤ نہ میٹھا، اونج گھر وچ بیٹھ کے درود شریف پڑھو، میلاد پڑھ سکتے ہو، گھر دیاں نو بٹھا کے حضرت عبداللہ ابن عباس گھر والے جمع کر کے کچھ سنا رہے ہیں، شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی لکھتے ہیں کہ کچھ سنا رہے ہیں تو حضور تشریف لے آئے، سرکار فرمایا کی سنا رہے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جڑی تواڈے پیدائش دے وقت گلاں نہیں سنائیاں وہ سنا رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا واقعی؟ عرض کیتی جی آقا وہی سنا رہے ہیں۔ فرمایا پھر میری بھی سن لے۔ جی حضور سناؤ۔ فرمایا جس میرا میلاد بیان کیتا تے جس سنیا انہاں دوواں تے میری شفاعت واجب۔ میلاد سنان والے تے سنن والے تے شفاعت واجب۔ یار جیڑا صرف گھر والیاں نو بہا کے سنائے تے اہتمام کرے او دے تے شفاعت واجب، تے جنہاں پورے شاہپور شہر نو دعوت دے کے اکٹھا کیتا انہاں تے مصطفیٰ کتنے راضی ہو۔ اے یقیناً اللہ یا رسول حق چاریا جس پورے علاقے نو جمع کر لیا، جس اہتمام کر لیا، ہن جڑا سنا رہا تے جڑے سن رہے ہیں۔ اور محدث دہلوی فرماندے ہیں جتھے حضور دا میلاد بیان کیتا جائے نا پورا سال اس جگہ تے اللہ دے انوار و تجلیات برستے ہیں، خاص رحمتاں برسدیاں۔ یار جس تھان تے بیٹھ کے میلاد پڑھ لیا جائے اس تھان دی یہ شان ہے تے جنہ زبانہ تے حضور دا میلاد آیا تے جنہ زبانہ تے حضور دے ترانے آئے انہاں تے رب دیاں کتنیاں برکات نازل ہوندیاں ہونگیاں۔ یاد رکھنا ایک دن مر جانا ہے، مرن تو بعد بندے یاد تے رکھن گے نا، ویکو کسی نہیں رہنا، کلو من علیہ فان۔ میرے والد صاحب ٹر گئے، اج لوگ چنگے لفظاں نال یاد کر دین، یار ساری زندگی حضور دے نام دا ہوکا دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول جلوس جاندیاں اٹیک ہو گیا، سرکار فرمایا اس باری اوتھے میلاد مناواں۔ یہ تے کرم دیاں گلاں نے، اساں مر جانا، خدا دی قسم ہے کسے بھی نہیں رہنا، لیکن دعائے کرو شالا ٹریے عزت نال ٹریے۔ اسی ایک ویڈیو ویکھی ایک بندے دے جسم وچوں کیڑے نکل رہے ہیں، وہ ویکھی نہیں جاندی، پتہ لگا بھی وہ بندہ کون ہے، سابق افسر ریٹائر ہے۔ اس حضور علیہ السلام دی عظمت دا جلسہ ڈکیا سی چنیوٹ وچ، تے ہن تڑپ رہے آؤ دی سانساں چل رہی ہیں، آئی صاحب دے اندروں کیڑے نکل رہے ہیں۔ ڈاکٹر آکھدے ہیں اسی کتنی بار صفائی کر چکے ہیں، پتہ نہیں اتنا کیڑا کتھوں نکل رہے ہیں۔ وہ تسی ویکھ نہیں سکدے، ویڈیو سوشل میڈیا تے موجود ہے۔ یاد رکھنا جڑے حضور دا ذکر ڈکن انہاں نوں کیڑے پیندے تے جڑے حضور دا میلاد منان تے سرکار دے میلاد دی خوشی کرن او بندہ قبر ٹر جائے، لوگ آدھے بندہ چنگا سی سال دے سال حضور دا ذکر کراندا ہوندا۔ حضور
حضور دے میلاد وچ حصہ لیندا چنگے لفظاں نال لوگ یاد کر دین میرے نبی دے سامنے مسلم دی حدیث ایک جنازہ گزریا لوگ آدن بڑا بھیڑا بندہ سی بڑا سیاکار سی فلاں کم بھیڑا فلاں کم بھیڑا حضور 3 واری فرمایا واجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی آقا کی واجب ہے فرمایا دیتے جہنم واجب ہو گئی یہ دی گواہی اچھی نہیں پھر مسلم شریف دی حدیث سے کہ ایک جنازہ گزرا لوگ آدن بڑا چنگا بندہ سی لوگاں دا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا سی غریباں دی مدد کردا سی اللہ دے گھر دی خدمت کرنی دین دی خدمت کردا سی حضور علیہ السلام فرمایا واجبت 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 آقا دے تے کی واجب ہے فرمایا دے تے جنت واجب ہو چکی ایدی گواہی اچھی المر ما من احبا جدے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی دے نال اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری اتھے بھی حضور دیاں نعتاں پڑھ دے ہوں گے میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا سانو زندہ رکھے تے حضور دی غلامی وچ موت آئے تے حضور علیہ السلام دی غلامی وچ جنہ محفل دا اہتمام کیتا پھر دعائے اللہ تمام دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرمائے ہاں جی لنگر دا وسیع اہتمام تے ہاں جی سلام پڑھ دینا نال ہی تسی اپنی جگہ تو ہلنا نہیں ذرا ایک گل میری سن لینا بڑے ادب دے نال مسجد تقدس نو پیش نظر رکھنا ہے تے لنگر نو جیڑی خدا نہ خاصتا کوئی بیماری ہے نہ ذہن وچ رکھ کے کھانا ہے کیونکہ ادا تعلق اس لنگر دا حضور نال ہے اس لنگر دی نسبت حضور نال ہے بس اللہ دی بارگاہ چ دعا کر کے کھانا یا اللہ فلاں بیماری تو شفا عطا فرما یقیناً اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا تمام آپ کھڑے ہو جاؤ ایک دو شیر صلاۃ و سلام دے پھر دعا